اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ جنت اور دوزخ پر ایمان رکھنا ضروریات دین میں سے ہے۔ ان دونوں پر ایمان نہ رکھنا کفر کے برابر ہے۔ بہشت اپنی تمام تر مادی اور معنوی نعمتوں کے ساتھ نیک اور صالح افراد کے لیے، اور جہنم اپنے تمام ظاہری اور باطنی عذاب کے ساتھ بدکاروں کے لیے جائے سزا ہے۔ بہشت نیکوکار لوگوں کے لیے ابدی مقام ہے۔ وہاں باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، جبکہ جہنم اہل کفر و معصیت کا مقام ہے۔ کوئی بھی ان کو عذاب الہی سے بچانے والا نہ ہوگا، اور جہنمیوں کے چہرے سیاہ رات کی مانند ہوں گے۔ جنت و جہنم غیب کے مصادیق میں سے ہے۔ ان دونوں کے بارے میں بیان کرنا صرف اور صرف وحی الہی کی ذمہ داری ہے۔ انسان کا علم اس کے ادراک کرنے سے قاصر ہے۔ بہرحال جو شخص بھی ان پر ایمان رکھتا ہے اور وہ جنت کے لیے نیک عمل کرتا ہے اور جہنم سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو محرمات سے دور رکھتا ہے، تو یقیناً ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ آج کل کا ماحول بہت ہی خراب اور خراب سے خراب تر ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے ماحول میں تزکیہ نفس اور محرمات سے بچنا بہت ہی ضروری ہے۔ خداوند کریم سے دعا کرتے رہیں کہ کریم اللہ اپنے محبوب پاک نبی اور ان کی پاک آل کے صدقے میں سب لوگوں کو جہنمی ہونے سے بچائے اور ہمیں اہل بہشت میں سے قرار دے، آمین۔ امام صادق علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ ہے۔ گرمی کے دن تھے اور شام کے کھانے کا وقت ہو چکا تھا۔ امام صادق علیہ السلام کے سامنے دسترخوان بچھایا گیا۔ جب آپ کے سامنے سالن کا پیالہ رکھا گیا تو پیالہ سالن کی وجہ سے کافی گرم ہو چکا تھا۔ جس وقت امام صادق علیہ السلام نے ایک لقمہ روٹی کا اٹھا کر سالن سے لگانا چاہا تو اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا اور کئی بار فرمایا، اے خدا، میں جہنم کی آگ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ جملہ اتنی بار تکرار کیا کہ سالن ٹھنڈا ہو گیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب ہم اس سالن کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتے تو پھر کس طرح آتش جہنم کو برداشت کر سکتے ہیں؟ اس لحاظ سے امام صادق علیہ السلام گرم سالن کو دیکھ کر آتش جہنم کی یاد میں پڑ گئے اور تواضع کے ذریعے خدا کی طرف پناہ چاہی۔ جنگ تبوک کا واقعہ ہجرت کے 9ویں سال پیش آیا۔ مسلمانوں کا ایک عظیم لشکر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں روم اور سرزمین شامات کی طرف روانہ ہوا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جنگ میں شرکت کے لیے تقریباً 30,000 افراد شامل تھے۔ راستے میں ایک پہاڑ کو انہوں نے دیکھا کہ اوپر سے پانی کا قطرہ قطرہ نیچے ایک پتھر پر گر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا، پہاڑ کے اوپر سے پانی کا قطرہ قطرہ گرنا کچھ عجیب سا معلوم ہوتا ہے۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پہاڑ رو رہا ہے۔ لوگوں نے کہا، کیا یا حضرت پہاڑ بھی گریا کرتا ہے؟ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات کا شوق رکھتے ہو کہ میں تمہیں اس پہاڑ کے رونے کی وجہ بتاؤں؟ تمام لوگوں نے یک زبان ہو کر کہا، جی ضرور یا رسول اللہ۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ سے پوچھا، اے پہاڑ، تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو تمام لوگوں نے سنا کہ پہاڑ نے بقدرت خدا گویا ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے جواب میں کہا،
اے رسول خدا، ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہاں سے گزر ہوا، اور جب یہاں اس پہاڑ پر پہنچے تو کہا اپنے نفس اور اپنے اہل کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اے رسول خدا، اسی روز سے لے کر ابھی تک اس خوف سے گریہ کر رہا ہوں، کہیں وہ پتھر میں ہی تو نہیں ہوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے پہاڑ، تو اپنی جگہ آرام سے رہے، تو ان پتھروں میں سے نہیں ہے، بلکہ وہ پتھر کبریت ہے۔ جیسے ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تو اسی وقت سے پہاڑ سے پانی آنا بند ہو گیا، حتیٰ کہ اس پہاڑ میں رطوبت بھی دیکھنے میں نہ آئی۔ خداوند کریم سے دعا کریں کہ کریم اللہ اس جہنم کی ہولناکی سے ہمیں قیامت کے دن محفوظ رکھے، آمین۔